السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل پر۔ دوستوں، آج خواتین کے حوالے سے ایک نوبل انعام کا تذکرہ ہے جو ایران کی نرگس محمدی کو دینے کا اعلان ہوا ہے۔ نرگس محمدی ان دنوں جیل میں قید ہیں، یعنی وہ ایک قیدی ہے اور ایک ایسی قیدی جو خواتین کے حوالے سے ایران میں خواتین کے حوالے سے جدوجہد کر رہی ہیں اور 8 سال سے انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا۔ وہ ایران میں خواتین پر مظالم کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں اور انسانی حقوق، خواتین کے آزادی کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں اور جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اس لیے ان کی ان جدوجہد اور ان تکالیف کو دیکھ کر جو انہوں نے خواتین کے حوالے سے اپنے کارنامے انجام دیے ہیں اور اٹھائی ہیں اور قید و بند کی تکلیفیں، اس حوالے سے انہیں یہ اعزاز دیا گیا ہے، یعنی ان کی تکلیفوں کو، ان کی جدوجہد کو سراہا گیا ہے۔ ان کی جو جدوجہد ہے وہ ایران میں خواتین کو حجاب لازم کیے جانے کے بعد جن لوگوں نے اس کے خلاف کام کیا اور انہیں سزائیں دی، اس حوالے سے ہے، اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی خواتین کے لیے انصاف فراہم کرنا اور انہیں جو سزائیں دی گئی ہے، خاص طور پر خواتین کو سزائے موت جو دی گئی ہے، اس کے خلاف اور اس کے حوالے سے کام کرنا ہی ہے۔ نرگس محمدی متعدد بار جیل جا چکی ہیں۔ ایران میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو خواتین دفاعی کام کر رہی ہیں، ان کی تنظیم کی یہ نائب صدر بھی ہیں۔ نوبل انعام دینے کے حوالے سے ان کی جو جدوجہد کو سراہا گیا ہے، اس کے لیے انہوں نے بھاری قیمت چکائی ہے۔ یعنی کوئی جب اپنی جدوجہد کرتا ہے تو نوبل انعام حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور جس سماج میں وہ رہتی ہیں وہاں خواتین کی کیا اہمیت ہے اور انہیں کتنی اہمیت دی جاتی ہے اور کس طرح انہیں معاشرے میں یا دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، خواتین جدوجہد کرتی ہیں، اور جب وہاں کی ریاست یا جو قاعدے اور قانون ہیں وہ انہیں تسلیم نہیں کرتی، ابتدا میں کوئی تسلیم نہیں کرتا، آہستہ آہستہ جدوجہد کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور راستے ہموار ہوتے ہیں۔ تو یہ نرگس محمدی جیسی خواتین ہوتی ہیں جنہیں خاص صلاحیت ودیت کی جاتی ہے اور یہ ان باتوں کو سمجھتی ہیں، پھر وہ آگے چلتی ہیں اور اس طرح کے معاملات میں جب خواتین سزائے موت پاتی ہیں یا دیگر جیل کاٹنے کی سزائیں یا دیگر صعوبتیں اٹھاتی ہیں، خواتین جس سلسلے میں بھی اپنا قدم اٹھاتی ہیں ان میں سب سے پہلے ان کا گھر متاثر ہوتا ہے، ان کے بچے متاثر ہوتے ہیں، ان کا خاندانی نظام بکھر جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے، اور آگے جا کے جو وہ صعوبتیں اٹھاتی ہیں اس کی تو ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، اس پہ داستان در داستان بن کے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ 13 بار گرفتار ہوئی ہیں، 5 بار انہیں سزائیں سنائی گئی ہیں اور مجموعی طور پر وہ 31 سال قید اور 154 کوڑوں کی بھی سزا انہیں سنائی جا چکی ہے۔ ان دنوں بھی وہ جیل میں ہیں۔ اب جو انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا ہے تو امید رکھی جا رہی ہے کہ انہیں تقریب میں، چونکہ یہ نوبل انعام دیا جائے گا اور یہ تقریب اوسلو میں ہوگی، نوبل کمیٹی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے یہ امید رکھی ہے کہ جیل سے انہیں یہ انعام حاصل کرنے کے لیے رہا کیا جائے گا تاکہ وہ تقریب میں شریک ہو سکیں جہاں سے یہ انعام بھی حاصل کر سکے۔ لیکن نرگس محمدی کا کہنا ہے کہ انہیں امید نہیں ہے کہ انہیں رہائی دی جائے گی، اس لیے کہ ان کی سزا سخت ہے اور وہ متعدد سزائیں ایک ساتھ کاٹ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے حوالے سے نمائندے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ نوبل انعام کے لیے منتخب ہو جانے کے بعد ہمیں امید ہے کہ انہیں رہا کیا جائے گا، اور وہ یہ بات کہہ کے یہ امید رکھ رہے ہیں اور یہ وضاحت بھی کر رہے ہیں اور اپنی اس خواہش کا اظہار بھی اقوام متحدہ نے کیا ہے کہ انہیں اس حوالے سے آزادی نصیب ہونی چاہیے، انہیں رہائی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا نوبل انعام حاصل کر سکیں۔ نوبل انعام اور اس طرح کے بڑے انعامات کسی معمولی وجہ سے نہیں دیے جا سکتے، طویل جدوجہد ہوتی ہے اور اس جدوجہد کے لیے اگر وہ شخصیت وہاں موجود ہے تو اسے خود ہی یہ انعام حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن نرگس محمدی کو اس حوالے سے یہ امید نہیں ہے کہ انہیں رہائی ملے گی۔
یہ ایوارڈ 10 دسمبر کو اوسلو میں دیا جائے گا۔ نرگس محمدی جو جدوجہد کر رہی ہیں، اس میں انہوں نے 8 برس سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا۔ ان کے 2 جڑواں بچے ہیں، کیانا اور علی۔ جب وہ 8 برس کے ہی تھے تو یہ ان کی زندگی سے الگ ہو گئی تھی۔ 22 برس قبل وہ پہلی بار گرفتار ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کا جیل میں آنا جانا مستقل لگا رہا۔ ان کے شوہر نے ایران چھوڑ دیا تھا اور وہ فرانس اپنے دونوں جڑواں بچوں کے ساتھ منتقل ہو گئے تھے۔ ان کا بتانا ہے کہ میری شریک حیات نرگس محمدی جیسی پرعزم شخصیت اور مسلسل جدوجہد کرنے والی شخصیت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ انہیں متعدد بار موقع ملا کہ وہ ملک سے چلی جائیں، لیکن انہوں نے فرار ہونے کے بجائے یہ جدوجہد کا راستہ اختیار کیے رکھا اور قید میں جانا زیادہ پسند کیا۔ ان کے شوہر طاغی رحمانی ایک صحافی ہیں اور نرگس رحمانی بنیادی طور پر ایک انجینئر ہے اور انجینئرنگ سے پہلے انہوں نے فزکس کی بھی تعلیم حاصل کی ہے اور وہ صحافت کے لیے باقاعدہ خواتین کے حوالے سے مختلف اخبارات سے ایران میں منسلک رہی ہیں اور کافی جدوجہد کیے ہیں۔ ان کے شوہر طاغی رحمانی کا کہنا ہے کہ میں نے انسانی حقوق کا احترام دیکھا ہے نرگس محمدی میں۔ ان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ خواتین کے حوالے سے کام کریں اور ان کے لیے، خواتین کے لیے اور ان کے حوالے سے جو جرائم ہوتے ہیں یا انہیں جو سزائیں دیے جاتے ہیں وہ اس کے لیے جدوجہد کریں۔ نرگس محمدی نے بتایا کہ وہ 10 سال 9 ماہ کی مستقل سزا کاٹ رہی ہیں اور اس میں انہیں 154 کروڑوں کی بھی سزا ملی ہے۔ نرگس محمدی کی شادی کو 24 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان 24 سالوں میں وہ صرف 6 سال ایک ساتھ رہ سکے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی جدوجہد میں وہ مصروف رہی، جس میں انہوں نے گھر، بچوں اور شوہر سے بھی دوری اختیار کی اور یہ لوگ ان سے دور رہے۔ بلکہ ان کا کہنا ہے کہ 2 سال سے انہوں نے اپنے بچوں کی آواز نہیں سنی اور ان دنوں وہ جیل میں اپنے بچوں کا وہ بچپن یاد کرتی ہیں جو ان کے ساتھ گزارے جا چکے ہیں۔ وہ بچپن کی آوازیں اور بچوں کے بارے میں جو بھی انہوں نے یاد رکھا ہے، بلکہ ایک ماں تو یہ یاد رکھتی ہے، وہ بیٹھ کے اسے یاد کرتی رہتی ہیں۔ لیکن جس سرزمین پر نرگس محمدی یہ کام کر رہی ہیں، اس سرزمین نے تو انہیں ان کی وہاں کے قانون اور وہاں کی حدود و قیود کے حوالے سے جیل کی ہوا کھلا دی ہے، لیکن دنیا نے یہ سمجھا ہے کہ وہ جس سرزمین پہ بھی ہے، جس نظریے اور جس خیال سے بھی منسلک ہے، خواتین کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، جدوجہد کر رہی ہیں، اپنا نقصان، اپنے گھر کا نقصان، اپنے شوہر کا نقصان اور اپنے بچوں کا نقصان کیا ہے، تو انہیں ان تمام جدوجہد کو دیکھتے ہوئے، ان کی قابلیت، ہمت اور عزم اور ولولے کو دیکھتے ہوئے انہیں نوبل انعام سے نوازا جانا چاہیے اور یہ انعام ان کے نام ہوا ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاتون جو سامنے آ کر بے شمار قربانیاں دے کر رشتے، ناطے اور جیسے پہلے میں نے تذکرہ کیا وہ سارا کچھ ختم کر کے، وہ سارا کچھ ادھر ادھر کر کے تباہ و برباد بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ جب وہ کچھ حاصل کرتی ہے، کچھ جدوجہد کرتی ہے، تو پھر ان کی جدوجہد کو اس طرح سراہا جاتا ہے تاکہ دنیا میں عورتیں اسی راستے پر چل سکیں اور وہ اپنے معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ لے سکیں۔ آپ بھی اپنے گھر، محلے، خاندان، ریاست کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ جس طرح بھی لے سکتی ہیں، ضرور دیجیے۔